पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, बिलाखिर बिल्ली थैले से अब पब्लिकली बाहर आ गई। पहले तो हम बातें करते थे, तज्जिए करते थे कि जी मार्च के जो सेनेट के इलेक्शंस हैं, सारा खेल जो पीडीएम का है, अपोजिशन का, वो इसलिए कि सेनेट इलेक्शंस जो मार्च 2021 में होने, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत ना मिल जाए, और इस हवाले से तमाम जो टाइमलाइंस हैं उससे कॉरस्पॉन्ड भी कर रही हैं। और कल जब इजलास हुआ स्टीयरिंग कमेटी का, तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बाकायदा ये ऐलान भी कर दिया। और ऐलान क्या किया कि सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसको हम तोड़ देंगे। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आइए नाज़रीन देखते हैं। इन असम्बलियों के जरिए से अगर सेनेट के अगले मरहले के लिए इलेक्शन होते हैं तो जाहिर है कि वो एक जाली किस्म के इलेक्शन होंगे। तो उसके इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना ये एक जमहूरी अमल और आईनी अमल का हिस्सा हम तस्वर करेंगे। उसके लिए स्ट्रेटजी भी हम बना रहे हैं और आईनी माहिरीन जो हैं उससे हम इस पर मुशावरा करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ना मकसद है, इसीलिए इस्तीफों की भी बात हो रही है। और इस्तीफों की जो अनाउंसमेंट हुई, अब ये भी सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस पर रजामंद होगी, नहीं होगी। और जो टाइमलाइन अभी तक हमारे सामने आई है उसमें आज से 2 दिन बाद गालिबन 13 तारीख को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा होगा पीडीएम का। उस हवाले से तैयारियां भी बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ जा रही हैं। मरीम नवाज साहिबा ने आज भी पूरे लाहौर में रैली की, बल्कि कढ़ाई चढ़ाई भी जाके लोगों के साथ आज पहली दफ़ा उनके विजुअल्स आए के खाते हुए वहाँ पे एक पब्लिक स्पॉट के ऊपर, और बाकायदा लोगों को मोबिलाइज उसके लिए किया जा रहा है। पूरी नून लीग लगी हुई है, बाकी जमातें इत्तेहादी भी लगे हुए हैं, और उसको एक बड़ा जलसा करना। और टारगेट क्या है कंपैरेटिव के लिए कि 2011 अक्टूबर में जो इतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जलसा किया था, उतना ही जलसा कम अज़ कम करें या उससे बड़ा करें। और हुकूमत भी यकीनन जो इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर लग रहा है कि मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके जलसे को रोकने की कोशिश कर रही है, जिसमें साउंड सिस्टम वालों की गिरफ्तारी, और जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि इमरान खान साहब अपोजिशन में खुद अपना हीरो कहते थे, उसको कल लाहौर में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आज अदालत से जमानत हो गई। जी हाँ, डीजे बट, और डीजे बट ने शायद इनको भी मीनार पाकिस्तान पे साउंड सिस्टम देना था। लेकिन जो सारी टाइमलाइन आ रही है, अब यहाँ से लाहौर का जलसा होगा, लाहौर जलसे के बाद दोबारा कुछ एहतजाजी रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज होंगी, फिर 31 दिसंबर को बैठेंगे, लॉन्ग मार्च का फैसला होगा, जनवरी के आखिरी हफ्ते में जाके लॉन्ग मार्च होगी, और उस वक्त जाके इस्तीफे करेंगे। और इस्तीफे करने के हवाले से जो कुछ उन्होंने प्लान किया है, अपोजिशन ये समझिए कि इलेक्टोरल कॉलेज अगर टूट गया तो फिर बाकायदा तौर पे इलेक्शन सेनेट के नहीं हो सकेंगे। हुकूमत को भी शायद अब इस चीज़ का इदराक है और अच्छी तरह से, और पब्लिकली आज वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब यही मार्च के सेनेट के इलेक्शंस का हवाला दिया। किन अल्फाज में, आइए देखते हैं। असल मसला मार्च से पहले ये डिस्टेबल करना चाहते हैं कि सेनेट में पीटीआई की अक्सरियत ना हो जाए और ये फारिग ना हो जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना, शेख रशीद साहब कह रहे असल मसला जो है वो मार्च का है। जी हाँ नाज़रीन, मसला हमेशा मार्च का होता है, वो क्विक मार्च का मसला नहीं होता, मार्च के महीने का मसला होता है। और ये आज नहीं है, पाकिस्तान की अगर आप तारीख उठा के देखें तो मार्च का महीना पाकिस्तान में तारीखी तौर पे भी इंतहाई अहम है। 23 मार्च 1940 से लेके कुछ एहतजाजी तहरीकें भी शुरू हुई, जिसमें पहली एहतजाजी तहरीक गालिबन 1954 में जुक्तू फ्रंट के नाम से मशरकी पाकिस्तान में शुरू हुई थी। तो उन्होंने फिर सूबाई असम्बली की नशस्तें वगैरह जीती। और अगर आप इस तारीख में आते जाएं तो फिर मार्च के महीने में क्या कुछ हुआ, काफ़ी लंबी तारीख है, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन मार्च ही के महीने को अगर हम देखें तो बी वेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च विलियम शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर। ड्रामा है विलियम शेक्सपियर, जिसको कि हमारे लोग मजाक में विलियम शेक्सपियर भी कुछ इलाकों में कहते हैं। तो विलियम शेक्सपियर पाकिस्तानी और विलियम शेक्सपियर जो है उसके जूलियस सीजर में बड़ी अच्छी सी बातें हैं, बी वेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च। और उसमें होता क्या है, वहाँ भी सेनेट के अंदर कार्रवाई होती है। और सेनेट के अंदर कार्रवाई क्या होती है, सेनेट के अंदर सीजर जो उस वक्त का बादशाह होता है उसे कत्ल कर दिया जाता है। और कत्लने वालों में मुलव्विस कौन होता है, ब्रूटस, उसका सबसे ट्रस्टेड आदमी। तो यही लाइन इसलिए फेमस हुई कि H2 ब्रूटस, U2 ब्रूटस, ब्रूटस तुम भी। और मरते मरते जब उसकी कमर में खंजर घोंपा गया सीजर की, तो ये अल्फाज उसने कहे। इन कत्ल करने वालों में थे और कौन कौन, उसमें गालिबन केसियस भी था, केसियस के साथ मार्कस एंटोनियस भी था। मार्कस एंटोनियस ने फिर जो तकरीर की
جو کہ تھا فرینڈز، رومنز، کنٹری مین، لینڈ می یور ایئرز، اور پھر اس نے بتایا کہ سیزر کو غریب آدمیوں کا کتنا دکھ ہوتا تھا، درد ہوتا تھا، کہ اگر کوئی بھی غریب آدمی کہیں پہ روتا تھا تو سیزر بھی اس کے لیے آنسو بہاتا تھا، اور سیزر بالکل ایمبیشس مین نہیں تھا، اور اس کی گواہی خود مارکس اینٹونیس نے دی کہ 3 دفعہ پہلے بھی اسے بادشاہت کی آفر ہوئی، لیکن سیزر نے وہ بادشاہت کی آفر قبول نہیں کی، بالکل بھی ایمبیشس آدمی نہیں تھا، آنریبل آدمی تھا، اور یہ لائن اس میں چلتی رہتی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے، اکثر کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اور مجھے ایک انٹریکشن میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی جو انالیسس کرنے کی ایبلٹی ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہاں پہ ڈیولپ ہوئی تھی، اور وہ ایک بیسک جو آپ کی فیکلٹیز ڈیولپ کرتے ہیں آکسفورڈ کی ایجوکیشن کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ انالیسس بہت اچھا کر سکتے ہیں، اپنی تھنکنگ فیکلٹیز کا بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر پرائم منسٹر صاحب آج ایک دفعہ پھر جولیس سیزر ولیم شیکسپیئر کا پڑھ لیں اور اس میں دیکھیں کہ یہ کون سا کردار کدھر فٹ ہو رہا ہے، کیونکہ مارچ جیسے شیخ رشید نے کہا اصل مسئلہ ہی مارچ کا ہے، اور مارچ اپوزیشن بھی مارچ کر رہی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب اور ان کی جماعت تو اس سارے پروسیس سے پہلے بھی گزرے ہوئے، کیونکہ جب پی ٹی آئی دھرنا لے کے آئی تھی اور جب بات ہوتی تھی کہ امپائر کی انگلی اوپر جانے والی ہے، یہ چند دن کے مہمان تھے، اور آج اپوزیشن بھی اسی طرح کی بات کری، اور ایک اپوزیشن نہیں، یہاں تو 3-4 لیڈر جنوری کی بات کر رہے ہیں، تو سارے ایک ہی رٹ کیسے لگاتے ہیں، ایک ہی بات کیسے کرتے ہیں، اتنا کانفیڈنس کیسے آیا؟ اور یہ سوال جب کچھ کالم نویسوں کی اور ایڈیٹر حضران کی چند دن پہلے وزیراعظم سے ملاقات ہوئی تو وزیراعظم نے خود کہا کہ ہاں ان کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہے کہ کچھ قوتیں، شاید غیر ملک کی قوتیں ان عناصر کے پیچھے، لیکن اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ ایک اور وفاقی وزیر برائے ہیومن رائٹس، اور آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا دن بھی ہے، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ شاید انیشل کچھ ایسی اطلاعات ہیں، لیکن ٹھوس ثبوت جب سامنے آئیں گے تو حکومت شیئر کرے گی یہ ساری چیزیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کو صرف کیسٹ ریوائنڈ کرنی چاہیے، جولیس سیزر پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہیے، اچھا 2014 میں یہ چیزیں اس طرح سے ہوئی تھی، فنڈنگ ایسے آ رہی تھی، ایشورنسز یہاں سے آ رہی تھیں، اور کیسے اب جب اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے اور خود وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا اور ناظرین یہ پہلی آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، صرف ان چیزوں کو آپ غور سے دیکھیں کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے تھے، آج یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ۔ دیکھیں ناظرین، ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی، لکھ لو گارنٹی لے لو، جنوری میں ہم عمران کو خداحافظ کہہ رہے ہیں، خداحافظ۔ نواز شریف تمہارا وقت ختم ہو گیا، الوداع، 30 سال باری لے لی ہے اور امپائر کی انگلی اوپر جانے والی ہے، اور تم پویلین میں واپس جانے والے ہو۔ جس طرح ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ شاید جنوری سے بہت پہلے چلتی بنے۔ آج ہم جشن منائیں گے، خوشیاں منائیں گے، کیونکہ ہم جیت گئے۔ کپتان کو میچ ختم ہونے سے پہلے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ جیت گئے اور وہ انشاءاللہ جیت گئے۔ تو یہ حکومت بیساکھیوں پہ کھڑی ہیں، ذرا بیساکھی یہاں ہٹ جائیں تو آپ دیکھیں زمین پر لاش کی طرح پڑی ہوگی۔ کو نواز کو تو ہونے والا ہی ہے، ایک دن ہم اخبار پڑھیں گے کہ نواز چلا گیا۔ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا حکومت جنوری تک کا یہ مہمان ہے، 700 تک میچ ہی ختم ہو جائے۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کرونا نہیں ہے، یہ حکومت جانے کا رونا ہے۔ میں تو ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی۔ مجھے تو اگلے سال کے ابتدائی مہینے میں الیکشن نظر آ رہے ہیں۔ مخالف کی گردن میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ آ گئی ہے، اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے، یہ جنوری تک کے مہمان ہیں۔ میاں صاحب آپ کو میں بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں، آپ کی اننگز ختم ہو گئی ہے۔ تم نے آج رات نہیں گرو گے تو تم کل گرو گے، کل صبح نہیں گرو گے تو کل شام کو گرو گے، نہیں تو زیادہ سے زیادہ پرسوں تک چلے جاؤ گے، پرسوں نہیں تو پرسوں تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن جانا تم نے ہے، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، تم جا رہے ہو۔ دنیا بھر میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے، بد زبانوں کو لوگوں نے امریکہ سے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پاکستان سے بھی اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ امپائر کی انگلی ادھر چلی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ کو پویلین میں واپس جانا پڑتا ہے، آپ کی باری ختم ہو جاتی ہے۔ جنوری ان کا آخری مہینہ ہے، پھر ان سب کو گھر جانا پڑے
मरेगा और आप हिसाब लेने का वक्त आएगा तो आप हिसाब लें। जंग तकरीबन जीत चुके हैं, क्योंकि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। 8 तारीख को अब या आर या पार ये खुशखबरी में सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। जी नाज़रीन, और जैसे मुन्नू भाई कहते थे और उनकी मशहूर नज़म भी है, कुछ होया कुछ भी नहीं होया, वो पूरी नज़म भी आपके साथ सुनाएंगे। पहले भी कुछ नहीं हुआ था 2014 में, अब भी शायद उस तरह से कुछ ना हो, लेकिन करैक्टर्स बहुत सारे आपको, जूलियस सीजर ड्रामा अगर आप पढ़ें तो आपको लगता है जैसे शेख रशीद साहब सबसे वेल इन्फॉर्म्ड आदमी होते हैं, उन्होंने कहा मसला सारा मार्च का है, मसला वाकई मार्च का है और उनसे बेहतर तो जानता ही कोई नहीं। जब मुज़ाकरात की बात वज़ीर आज़म ने भी की और अपोजिशन कहती है जी वज़ीर आज़म से बात नहीं होगी, तो शेख रशीद साहब की इस विट को आप कैसे मैच करेंगे? और किसी अत्तार अब वो होता है, मेरे ख्याल डॉक्टर होता है, और डॉक्टरी को कहते हैं, क्या कहा उनने, आइए देखते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर बताएं वो किस से मुज़ाकरात करना चाहते हैं? वो उस एजेंडे के खिलाफ है जो बयानिया नवाज शरीफ का, जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जब मैं ये कहता हूं कि बाकी ये कहते हैं सबसे बात करेंगे, आपको सब पता है कि ये किन से बात करना चाहते हैं। मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगता है। मुझे नहीं पता कि शेख रशीद साहब इसमें किसको क्या कह रहे थे, लेकिन शेख साहब बहुत सी बातें कह जाते हैं जिसके के मतलब समझने वाले अपने अपने मुताबिक उसका मतलब निकालते रहते हैं। अब अत्तार के लौंडे से अगर आप बीमार हुए हैं, उसी डॉक्टर के बच्चे से, आप कंपाउंडर से दवाइयाँ लेके बीमार हुए हैं, उसी से आपने इलाज करवाना है, तो ये आपकी मर्जी। अब शेख साहब इसमें बहुत सारी चीज़ें कह गए। और दिन में शेख रशीद साहब ने बात की, डायलॉग की जो अपोजिशन बात कर रही है, वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और स्पेशल इनिशिएटिव असद उमर साहब ने शाम को साबिर शाकिर के प्रोग्राम में इसी हवाले से कहा जी जिससे मर्जी बात करें, फैसला आखिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लेंगे। सियासी फैसले जो हैं वो सियासी लीडरशिप करती है, इमरान खान करते। अगर किसी को इसमें शक है ना तो अपने जहन से निकाल दे, तमाम बड़े फैसले जो हैं मुल्क के वो इमरान खान करते हैं और अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा निभाते हैं। तो बातचीत अगर वो किसी से करना चाहते हैं बेशक करें, आखिर में फैसले इमरान खान ने करने। जी नाज़रीन, और फैसले इमरान खान साहब करते हैं और बड़े ठोक बजा के करते हैं। और एक फैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किया था जिस पे कि पूरी हुकूमत कहती है कि जी ये एनआरओ मांग रहे थे, नैब कवानीन में तरामीम मांग रहे थे, और इसका इकरार खुद नून लीग ने भी किया, मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया, कि तमाम लोग तैयार थे, इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट तैयार थी कि नैब कवानीन में तरमीम कर दी जाए। और वो तरमीम बिलाखिर हुकूमती लोग भी उस पर तैयार हो गए थे, एक्सेप्ट 1-2 लोग उनके कान खटके थे इस पर, और उन्होंने कहा कि जी ये तरामीम नहीं हो सकती। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं होंगी तरामीम, और प्राइम मिनिस्टर साहब डट गए थे। और उस डटने का नतीजा ये हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का क़याम बाकायदा तौर पे हुआ, और फिर जलसे जुलूस और इसकी एक क़याम अमल में आता है, और हम देखते हैं कि प्रेशर हुकूमत पे किस तरह से एक बाकायदा तौर पे बढ़ना शुरू भी हो गया है। अब ये प्रेशर बढ़ने के हवाले से जो इस वक्त वाइल्ड कार्ड है नाज़रीन, जो ट्रम्प कार्ड है अपोजिशन के हवाले से, हुकूमत का तो जलसे जुलूसों से प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं, पिछली दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा था जलसे जुलूसों से हुकूमत नहीं जाती, सब इस पर राज़ी हैं, लेकिन अपोजिशन कॉन्फिडेंट है। तो कॉन्फिडेंट अगर अपोजिशन है तो उसमें जो जिसको कहा जाता है सियासत में जिसने PhD की हुई है वो आसिफ अली जरदारी, और आसिफ अली जरदारी जितना विजनरी आदमी, विजनरी सियासतदान जो कि बहुत दूर तक की सोचता है, वो आपको शायद मिलेगा ही नहीं पाकिस्तानी सियासत में। और 2008 में उन्होंने बताया था कि 2020 में क्या होने जा रहा है, इतनी विजनरी स्टेटमेंट थी आसिफ जरदारी साहब की। आइए नाज़रीन देखते हैं। मियां साहब और हमारा अब वास्ता इंशाअल्लाह 2nd to 3rd जनरेशन तक चलना है। मेरे दिल ने कहा कि ज़रूरी है, और आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो इस रवायात को कायम रखें, ताकि हसन भाई मेरे बेटे की तरह हैं, उसको और आने वाले कल में बिलावल को, बख्तावर को, उनको पता हो कि हमारे ताल्लुकात किस तरह हैं और किस तरह रखने हैं।
हमारी अपनी जो चैलेंजेस हैं आने वाले, उनकी नज़र में हमें साथ रहना है और ये एक रवायात कायम कर देनी है जिसको कोई तोड़ ना सके। जी नाज़रीन, आपने देखा जो रवायात फिर कायम की गई, उसका नतीजा हम आजकल देख रहे हैं कि जो सेकंड और थर्ड जनरेशन की आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की, वो हमें प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आती हुई नज़र आ गई और इसका अमली मुजाहरा किन अल्फाज में हो रहा है, आइए उस पर भी एक झलक डालते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। आप देख रहा है कि क्या हो रहा है इस्लामाबाद में। जितना वो छिपाने की कोशिश किया था, जितना उसने अपनी बेटी को सॉफ्ट फेस के लिए इस्तेमाल करके इसका इमेज को करने की कोशिश किया था, अभी सब कुछ सामने आ रहा है। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अपना बचपन से इससे लड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये पहले अमीर और मोमिनीन बनना चाहता था, ये पहले उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए। तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपको अपने दिल से शुक्रिया करते हैं और जिस तरीके से आप दोनों ने मुल्क के जो मसाइल है हमारे सामने रखे हैं और पूरा मुल्क आपका आवाज़ आज सुने हैं, बहुत ही खुश है कि इतने देर बाद उनको सदर जरदारी साहब की तरफ से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से आपके जो अल्फाज हैं, आपका जो वर्डिंग है, वो हमारे लिए हदायत है, इंस्ट्रक्शंस है। जरदारी इमरान भाई, जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। नजरिया भी एक है, ये अंदर से मिले हुए हैं, ये एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। जो एक दूसरे को चोर कहते थे, जो एक दूसरे को डाके डालने वाला कहते थे, जो एक दूसरे को सबसे बड़ी बीमारी कहते थे, आज आपके लीडर के खौफ से, शेर के खौफ से इनको हाथ मिलाने पड़ गए हैं। हम एक दूसरे की तज़हीक नहीं करेंगे। क्यों बिलावल? आपकी वालिदा ने आपको यही सिखाया। और बिलावल, आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम मुखालिफत में कभी इतने आगे नहीं जाएंगे जो रिवायात आज इमरान खान और उसकी जमात ने डाल दी हैं। आप वादा करो कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला इज्जत करेंगे एक दूसरे की। जी नाज़रीन, और बातें जो हैं किरदार बदलते जाते हैं विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीजर की तरह। वही नवाज शरीफ भी एक बात करते थे कि जनाब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बात नहीं करूंगा, और फिर हमने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने भी साइन किया था। क्या कहते थे इस हवाले से कि पाकिस्तान तोड़ने वालों से बात करूं, आइए देखते हैं। आज नवाज शरीफ ने इस पार्टी के साथ क्यों नहीं हाथ मिलाया? इसलिए कि नवाज शरीफ जानता था कि बेनज़ीर का खानदान इक़्तिदार की खातिर उसने पाकिस्तान को तोड़ा है, तो नवाज शरीफ कैसे पाकिस्तान के तोड़ने वालों के साथ हाथ मिला सकता है? जी, और फिर कुछ गीदड़ का भी जिक्र किया फिर, लेकिन उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया। क्या गीदड़ वाली बात की थी मियां नवाज शरीफ साहब ने, आइए देखते हैं। हमें कहती है गीदड़ है गीदड़। भाई आप फैसला करो, मैं गीदड़ हूँ? मैं देखने में तो इंसान लगता हूँ, गीदड़ तो नहीं लगता ना मैं। ये गीदड़ कहती है हमें, और फिर कहती मेरे पीछे सब पड़ गए हाथ धोकर। जी नाज़रीन, और अब हम मौजूदा सूरत हाल पे आ जाएं। सिर्फ विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर देखें तो ताकत चीज़ ही ऐसी होती है कि इंसान इस हवाले से अपने जो लोग होते हैं, जो अपोनेंट्स होते हैं, उनके साथ हाथ मिलाना पड़ता है। अब कल वज़ीर आज़म ने एक बात की कि जी डायलॉग हो सकता है, पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है, लेकिन एनआरओ और नैब केसेस पे नहीं होगा, और मुफाहमत का ना सिखा दर्स मुझे। वज़ीर आज़म ने कई दफ़ा ये बात की है, लेकिन शायराना मूड में जो उनका मैसेज है वो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। आइए देखते हैं। अगर मेरे घर में कोई चोरी करता है और मेरे घर को मकरूज कर देता है, तो क्या मैं उसे दोस्ती कर लूं? मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी बला से मुझे। कभी भी प्लीज मुझे करप्ट लोगों से, जिन्होंने इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, प्लीज मुझे उनसे मुफाहमत करने का ना कहें।
جی ناظرین، اور پھر بات آ گئی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی. یہیں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ وفاقی وزیر برائے مواصلات ہمیں جوائن کریں. اور ان سے آج ایک بڑی خبر آئی کہ انڈیا کا ایک ڈس انفارمیشن نیٹ ورک تھا اور وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید صاحب بھی اس حوالے سے کچھ ریسرچ کر رہے تھے. ان کی اپنی ریسرچ کیا ہے، استعفوں کے کیا معاملات ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو اور مارچ کا سارا مسئلہ ہے اس کو کیسے دیکھ رہی ہے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. انٹرنیشنلی ایک بھارتی پورا نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے کہ کس طرح وہ جعلی انفارمیشن کے ذریعے اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کے خلاف مقدمے بناتے ہیں. میڈیا میں پھر سٹوریز پلانٹ ہوتی ہیں، اقوام متحدہ کا فورم استعمال ہوتا ہے، جعلی این جی اوز کا ایک نیٹ ورک چلتا ہے. لیکن پاکستان میں بھی اس حوالے سے کام ہو رہا تھا اور منسٹر فار کمیونیکیشن، فیڈرل منسٹر فار کمیونیکیشن سعید صاحب بھی اس پہ نیشنلی بھی کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. آج ایک انٹرنیشنلی انڈیا تو ایکسپوز ہوا ہے، آپ بھی اس حوالے سے کوئی کام کر رہے تھے اور آپ کی ریسرچ کی کیا فائنڈنگز ہیں ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارشد بھائی، ایک تو یہ جو سٹوری آئی ہے اور پوری دنیا کے اندر جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی، جو انڈیا کی سازشیں تھی، وہ تو ایکسپوز ہو گئے. اس سے پہلے ایک بی بی سی کی خبر، الجزیرہ کے اوپر بھی یہ سٹوریز آ چکے ہیں اور ہم نے بھی اس کے اوپر کافی کام کیا. ظاہری سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں، مطلب میں آپ کو مثال دوں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر عالمی دہشت گردی طور پہ انڈیا پوری دنیا کو پتہ ہے، اور جس طرح عمران خان نے ان کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا، وہ جو ان کو ہندوتوا کی سوچ ہے، جو آر ایس ایس کا فلسفہ، جو مودی نئے دور کا ہٹلر ہے، وہ جو دنیا کے اندر پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو ایکسپوز کیا. تو ان کی دہشت گردی کربوشن یہاں سے پکڑا جاتا ہے. پاکستان میں جس طرح وہ دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، دہشت گرد عالمی وہ انسانی حقوق کی پامالی سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان اس وقت آپ کو نظر آئے گا اس میں. پھر آپ دیکھیں کہ اظہار رائے کی آزادی نہیں بلکہ پابندی سب سے زیادہ آپ کو کہاں پہ ملے گی؟ انڈیا کے اندر. آپ دیکھ رہے کہ کس طرح آر ایس ایس کے غنڈے اور انڈیا کس طرح لوگوں کی آوازیں دبانا چاہتے ہیں. بلکہ آپ تو مقبوضہ کشمیر جو ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پورا کمیونیکیشن بریک آؤٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے. بالکل. اور یہ آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے یقیناً ہمارے فارن آفس اور منسٹری نے یہ معاملات انٹرنیشنلی اٹھائے ہوں گے. جو آپ کی ریسرچ ہے اس میں دیکھ رہا تھا اٹیک بلوچستان نیٹ ورک، آپ کی کیا فائنڈنگز آئی ہیں اس میں؟ دیکھیں میں آپ کو میں پہلے اسکرین پہ بھی عدیل میں آپ کو صرف بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا کہ ایک تو آپ کی یہ چیزیں انڈیا کر رہا ہے، بالکل الٹا فیک نیوز جو پھیلائی جا رہی ہے. پاکستان کے اوپر ہم نے 6-7 جو بڑے اس وقت ہوئے ہیں ان کے 2018 سے 20 کے بیچ، انہوں نے کون کون سے جھوٹ پھیلائے ہیں، کس قسم کی پاکستان کے خلاف کمپین کی ہے اور کون کون سی چیزیں تھی. ایک بلوچستان کے حوالے سے آپ جب دیکھتے تو اس میں یہی انڈیا کے اکاؤنٹس، ان کے جو میڈیا آؤٹ لیٹ، جس کی ابھی انٹرنیشنل اداروں نے بھی ایکسپوز کیا کہ 750 سے زیادہ میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں جو کہ اس قسم کی جھوٹ پھیلاتے ہیں. پھر 15 سال سے یہ کام ہو رہا ہے. ایک آپ کا ابھی پاکستان میں حال ہی میں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر سنی شیعہ کا دیکھا ہوگا، وہ بھی انڈیا سے ہی ہو رہا تھا اور انڈیا کے لوگ ہی تھے. اور آئی پی ایڈریس آپ نے سارے آپ کی ریسرچ وہ تمام ساری چیزیں آ چکی ہے. اور اس میں آپ کو میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو صرف پہلے 5-6 بڑے کمپین جو ہیں سی پیک کے خلاف، جو ان کا پروپیگنڈا اور ان کی جھوٹ وہ سامنے آ چکے ہیں. پھر اس کے بعد کشمیر کے حوالے سے، پختونوں کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں اس وقت ان کی سامنے آ چکی ہے. اور فیٹ اپ کے اوپر بھی جو کچھ انہوں نے کیا. اب اس میں آپ کو کون کون سی چیزیں سامنے آتی ہے؟ اس میں ایک انڈیا کے جو میڈیا ہاؤسز کی، انڈیا کا میڈیا تو ہے، مطلب انڈین کا جو نیشنل مین سٹریم میڈیا ہے وہ تو اس پروپیگنڈے میں شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے 750 آؤٹ لیٹس کی ابھی بات ہو رہی ہے. 3 مہینے پہلے میں نے ایک پارلیمنٹ میں گفتگو کی تھی، اس میں نے 250 ویب سائٹ کا ذکر کیا تھا. 65 ممالک، 65 کنٹریز، ان کے کیپٹل میں جو انہوں نے دفتر اور چیزیں بنائی ہوئی مقامات کا، اس کا ذکر کیا تھا اور کس طرح یہ چیزیں چلاتے. اور پھر بدقسمتی دیکھ لیجئے کہ اس وقت جہاں پہ میں آپ کے پروگرام میں بھی ذکر کر چکا ہوں ان کا، اور آج میں پھر ریپیٹ کر دوں کیونکہ اس والے جو ابھی انٹرنیشنل فورم پہ یہ ایکسپوز ہو گیا انڈیا، اس میں ایک اور شخص کا بھی نام ہے، وہ حسین حقانی ہے. اور حسین حقانی کا آپ کے پروگرام میں بھی اور پریس کانفرنس میں ہم ذکر کر چکے. پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا ایپری کی رپورٹ بھی آئی تھی جس کے اوپر بھی ہم نے بات کی. آپ کی جو ریسرچ ہے اس میں بھی حسین حقانی ہے، اس میں حسین حقانی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اکاؤنٹس پاکستان کے اندر بھی کون کون لوگ ان میں شریک ہے. تو میں آپ کو صرف 2-3 چیزیں بتا رہتا ہوں، میں اس طرح دکھا رہتا ہوں اور یہ تفصیل ہم انشاءاللہ قوم کے سامنے رکھیں گے. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ریاست کی نظر نہیں ہوتی، ملک کی نظر نہیں ہوتی، حکومت کی نظر نہیں ہوتی،
ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکے جو ہیں وہ بھی بڑا کام کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ یہ اینٹی سٹیٹ کمپین ہو رہی ہے، اینٹی سٹیٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ابھی پاکستان دیکھیں کہ دنیا میں دہشت گردی نہیں، پاکستان سیاحت سے پہچانا جاتا ہے۔ آج پاکستان کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہے، آج پاکستان دنیا کے امن میں کردار ادا کر رہا ہے، الحمدللہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف انڈیا جب اندر سے وہ ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہے، ان کی معیشت ڈوب چکی ہے، کرونا میں ان کی پالیسی غلط ثابت ہو گئی، جو کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں، جو وہاں پہ صحافیوں کو اور جو بھی آواز اٹھاتے ہیں ان کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے جب بات کرتے ہیں وہ ایکسپوز ہوتا ہے تو ہمارے اندر سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مثال میں ایسی موٹی چیز بتا دوں، 7 فورم کا آپ نے سنا ہوگا۔ کون سا فورم؟ 7 فورم جو ہے اس میں آپ کو لوگ ملیں گے، میں ان کا 7 فورم کا آپ کو صرف یہ دکھاؤں کہ کون کون سے اکاؤنٹ ہیں، کہاں کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں، اس میں کون کون ہے، اور بدقسمت حسین حقانی تو عمر کے ذکردار ہے، باقی نام بھی ہم آپ کے سامنے سارے رکھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کمپین جب آپ اٹھاتے ہیں، بلوچستان کی کمپین آپ اٹھا لیں، باقی کمپین آپ اٹھا لیں، تو آپ کو یہی اکاؤنٹس نظر آئیں گے جو پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں، چاہے پختونوں کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہو۔ مطلب میں آپ کو مثال دے دوں کہ ہمارے ایک طرف اگر ہم نے دہشت گردی میں قربانی دی تو دوسری طرف ہماری ترقی کا، خوشحالی کا سفر بھی شروع ہو گیا، لیکن ہماری اچھی چیزوں کو جو ایک انڈیا اس کو دباتا ہے، اور ایک چیز کو جو جھوٹ پہ لا کے کس طرح مطلب سنی شیعہ کی میں نے آپ کو کمپین کی بات کی، بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، اور یہاں پہ پاکستان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے رہتے ہیں، ہمارے پاکستان میں پختون پنجابی اپنے کلچر اور اپنی قومیت کے اوپر ہمیں ناز ہے، لیکن پاکستانی قومیت ہماری ترجیح اور پاکستانی قومیت سب سے پہلے ہیں، ہم یہی بات کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان کو کرتے ہیں تو تقسیم یہ پیدا کرتے ہیں، انتشار پہ لانے کے لیے، سی پیک کو کنٹروورشل بنانے کے لیے، سی پیک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، کشمیر کے حوالے سے جھوٹ پھیلانے کے لیے، فیٹ اپ کے حوالے سے پاکستان، بلکہ پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے آج کل جو چیزیں ہو رہی ہے اس کی کمپین میں جب آپ جاتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں، ان کے آئی پی ایڈریسز دیکھتے ہیں، ان کے کرداروں کو دیکھتے ہیں، میڈیا ہاؤسز کو دیکھتے ہیں، فیک ویب سائٹ مسلسل کام کر رہے 250 جو میں نے آپ کو ذکر کیا، 65 ممالک سے یہ مستقل طور پہ ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی ریسرچ ہے، آپ کا اپنا انیشیٹو تھا۔ بالکل، میں نے جو کام کیا میں نے خود اس لیے کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ 4-5 چیزیں ہو رہی تھی۔ ہمارا علاقہ ہے، اگر آپ سابقہ پاٹا اور زمشدہ اضلاع جو خیبر پختونخوا کے ہیں وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، اور آپ یہاں پہ ترقی کا سفر شروع کرتے ہیں، آپ امن کی طرف بڑھ رہے ہیں، فینسنگ کے بعد آپ کو وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمی نظر آ جاتی ہے، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو پیچھے دھکیلنے کے لیے مسلسل کیمپینوں جو ایشو نہیں ہوا ہوتا وہ کس طرح ہائی لائٹ ہوتا ہے، پھر یہ دنیا میں کس طرح پھیلایا جاتا ہے۔ مطلب انسانی حقوق کی پامالی انڈیا کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں سے ایک چیز اٹھا کے انڈیا تو کر رہا ہے وہاں پہ، لیکن یہاں پہ بھی کچھ نادانی میں کچھ ان کے ساتھ مل کے حسین حقانی جیسے اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جو کہ ساری تفصیلات آپ کے اور قوم کے سامنے رکھیں گے بھی، اور اس کے اوپر مطلب کوئی ہم نے اس کو روکنا ہوگا، اس کی روک تھام کے لیے کچھ کرنا ہوگا، اور جو فالٹ لائنز ہیں جن کو کہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور یہ فالٹ لائن نہیں ہے، سیکٹیرین فالٹ لائن ایگزسٹ کرتی ہے جس پہ فورن فنڈنگ بھی آتی ہے پاکستان میں۔ جی، اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور اس پہ کام ہو چکے، لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ انڈیا کی سوچ ہے کہ فالٹ لائنز ہے، یہ ہماری سٹرینتھ ہے، میں نے جس کے اوپر کام کیا میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ یہ ہماری سٹرینتھ ہے۔ پختون ہمارا فالٹ لائن نہیں ہے، فاٹا کا ایریا ہمارا فالٹ لائن نہیں ہے، وہ ہماری سٹرینتھ ہے، نمبر 1 ہے، وہ فالٹ لائن پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے ایز اے کانسیپٹ، لیکن اس پہ آپ اپروچ کیسے کرتے ہیں ایز اے یونیفائڈ کانسیپٹ کے سارے گلدستے کے پھول ہیں مختلف رنگوں کے، یا وہ ڈسٹنکشنز ہیں، ڈسٹنکشنز کو ایکسپلائٹ کرنے والے بھی لوگ ہیں، ساتھ ملانے والے بھی لوگ ہیں۔ جی ارشد بھائی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس کے لیے کام، یونٹی کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر بالکل ریاستی بیانیہ، یہاں پہ پاکستان کا نیشنل کاز کو آگے لے کے جانا، ہمارا اتحاد اور اتفاق ہونا، پاکستانی قوم نے تو اس کو مسترد کر دیا تھا۔ میں آپ کو مثال دے دوں، جب ابھی نندن والا اور جو پاکستان کو بری نظر سے انہوں نے دیکھا تھا، آپ نے پاکستان کا سوشل میڈیا دیکھا، وہ سوشل میڈیا پاکستان کا کوئی حکومت نہیں چلا رہی تھی، کوئی ریاستی ادارہ نہیں چلا رہی تھی، آپ بھی اس میں شریک تھے، میں بھی شریک تھا، آپ کا کیمرامین بھی شریک تھا، ہم نے ریاستی بیانیہ، پاکستان کا نیشنل بیانیہ میرے کو ہم نے پہنچا دیا، اور وی لاگرز ہائر نہیں کرنے پڑتے، اور انہیں ہی ٹیکس پیئر کے پیسے دے کے اپنے سیاستدانوں کو گالیاں نکالنے پہ معمول نہیں کرنا پڑتا ہے۔ وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور چند سیاسی سوالات ہیں جو منسٹر صاحب سے اسی حوالے سے پوچھیں۔
ویلکم بیک ناظرین. آج NCC میٹنگ کے بعد وزیر اعظم نے قوم کو بتایا کہ کرونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہسپتالوں میں جو بستر ہے اس کی آکوپینسی بھی کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. لیکن اپوزیشن اس کو سمجھ رہی ہے کہ وزیر اعظم شاید NRO مانگ رہے ہیں. مریم نواز نے آج اس حوالے سے کیا کہا, آئیے دیکھیں. عمران خان ہے وہ 2.5 سال سے یہ کہتا رہا میں NRO نہیں دوں گا, میں NRO نہیں دوں گا. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے, کل کے ٹی وی سکرینز آپ دیکھ لیں, آج کے اخباروں کی سپر لیڈز آپ دیکھ لیں, وہ بندہ اپوزیشن سے, مسلم لیگ نون سے اور PDM سے ہاتھ جوڑ کے NRO مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ذلت کسی کو نہ دکھائے. منسٹر صاحب آپ کی حکومت کمزوری دکھا رہی ہے. دیکھیں تم سمجھو تھی کہ آس رکھو ہم آگے بڑھتے جائیں گے. یہ کہتے NRO, ہم کہتے کہ NRO. ایشو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تحریری طور پہ ایک اس طرح کاغذ دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ NRO ہمیں دے دے, اور جو اشتہاری ہے, جو مفرور ہے, جو جعلسازی میں پکڑی گئی ہے, جو باقی TT کیسز ہے, فیک اکاؤنٹ کیسز ہے, یہ سارے معاف ہو جائے. ہم نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ قوم کا پیسہ آپ نے لوٹا ہے, پاکستانی قوم اس کو معاف نہیں کرے گی اور اس کے اوپر کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ اس خاتون کو دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں منسٹر صاحب کہ وہ کیلیبری اور فیک, اس پہ تو آپ کی حکومت نے کیس ہی نہیں بنایا. وہ کیس کدھر ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کیسز چلے تھے, کورٹ کے فیصلے. اور پچھلی پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا کہ کورٹ کے معاملات میں تو میں بات نہیں کر سکتا, لیکن میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر انہوں نے پاکستانی عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے, اشتہاری بیٹھا ہوا ہے نواز شریف, دونوں بھائی اشتہاری, حسن حسین بیٹھا ہوا ہے, سمدی اسحاق ڈار باہر بیٹھا ہوا ہے, علی عمران باہر بیٹھا ہوا ہے, سلیمان شہباز بیٹھا ہوا ہے, کوئی شرم ہوتی ہے؟ وہ یہاں پہ بھاگے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, لوٹا ہوا ہے. اور یہ ہارے ہوئے کیسے لوگ ہوتے ہیں اس کو ذرا دیکھیں. یہ کہ استعفے کی بات کر رہی ہے, یونین کونسل کی چیئرمین نہیں بن سکتی, چیئرپرسن نہیں بن سکتی, یہ بات کرے گی مطلب. اور جو ہارا ہوا تھا نا, اس نے جو پرائم منسٹر عمران خان کی والدہ کے بارے میں الفاظ کہے, اس کے بعد سے میرے خیال سے اگر پاکستان کا جو یہاں پہ بڑے بڑے ٹاک شوز کرتے ہیں, سنیں ارشد بھائی, یہ اتنی نامناسب بات ہے کہ آپ کے گھر میں ایک طرف فوت کی ہو جائے, ہم اس کے اوپر دعا کرتے ہیں, سیاست نہیں ہوتی. آپ ایک شوکت خانم جو آج پوری پاکستانی قوم کی اور جو ہر دکھیاری کی ماں بن چکی ہے, جو شوکت خانم کے نام پہ کینسر اسپتال بن چکا ہے, آپ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. یہ جو ان کے ساتھ سٹیج پہ دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں, وہ جو زبان آج کل استعمال کر رہے ہیں پرائم منسٹر اور خاتون اول کے بارے میں, آپ نے سنے ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں. کیوں یہ اس قسم کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا پشاور جلسہ ناکام, ان کا گلگت بلتستان میں بری طرح شکست, اور اب لاہور کے جلسے کے اوپر بات کر رہے ہیں. کریں جلسہ, 1000 کر لے, 2000 کر لے, 5000 جلسے کر لے, آپ کو NRO نہیں ملے گا. رو کیوں رہی ہے آپ کی حکومت کو؟ یہ ڈی جے بٹ جو پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ ہیرو ہے PTI کا, اس کو بھی گرفتار کر لیا پنجاب پولیس نے. دیکھیں PTI کا ورکر ہو, PTI کا سپورٹر ہو, PTI کا MNA ہو, PTI کا منسٹر ہو, اگر کوئی قانون کی بات ہوتی ہے, وہ اداروں نے اپنا کام کرنا ہے, وہ کریں گے. لیکن ارشد بھائی ایک چیز آپ دیکھیں, یہ جس طرح بہانے بنا رہے کہ پانی چھوڑا, کوئی نہیں. آپ کو جلسے کا کہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی پہلی لہر میں پاکستان کی پالیسی کامیاب ہوئی, دنیا نے سراہا. کیا دنیا نے سراہ کی نہیں سراہ؟ اوباما کا اکنامک کونسل کا چیئرمین جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی طرح ایک پتم نہیں کرتی, $10 ٹریلین بچا دیتے. وہ بل گیٹس جو روزانہ تعریفیں کر رہا ہے, ورلڈ اکنامک فورم تعریفیں کر رہا ہے, WHO تعریفیں کر رہا ہے, دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی یہاں پہ لاشیں پڑی ہو؟ یہ جو عمران خان کی آپ نے پریس کانفرنس کی بات کی, آج انہوں نے کیا کہ اسپتال آپ کے بھرنے لگے ہیں, کرونا پھیلاؤ مہم چلا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کو NRO بھی نہیں ملے گا. اپوزیشن کہتی ہے کہ شاید آپ لوگ یہ کرونا کی جتنی ساری چیزیں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے, اس وقت تک کتنے کیسز ہیں, اس وقت تک دنیا کے اندر کتنے اموات ہیں. پاکستان میں بھی سیکنڈ ویو ڈیڈلی ہے, لیکن وہ اس سے پولیٹیکل اینگل سے دیکھ رہے ہیں. 2.5 لاکھ تک تو امریکہ میں مر گئے کرونا کی وجہ سے. تو کیا وہ جھوٹ ہے؟ انڈیا کی معیشت تباہ ہو گئی, کیا کرونا جھوٹ ہے؟ کیا پاکستان کے اندر جو روزانہ اموات کا ذکر ہوتا ہے, کیوں نہیں کنونس کر پائے؟ دیکھیں اپوزیشن کو اس وقت اگر پشاور جلسہ ناکام, جلسے ناکام, پارلیمنٹ میں آپ نے NRO مانگا وہ نہ ملا, آپ گلگت بلتستان میں بھی شکست خوردہ, سارا خاندان اور ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے, اسحاق ڈار انٹرویو دیتے ہیں, اس میں بھی شرمندگی. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد یہی کریں گے کورونا. دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو اصولی موقف دے چکے ہیں کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ لاشیں گرے, ہم ماڈل ٹاؤن کی تاریخ نہیں دہرانا چاہتے. نہیں دہرائیں گے. وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا.